اردو گلوب کی آج ویڈیو ہم خلا کے بارے میں 10 ایسی باتیں جانیں گے جو کہ شاید آپ نہیں جانتے ہوں گے اور وہ یہ باتیں آپ کو حیران کر دیں گی۔ تو اردو گلوب کے ناظرین، خلا ہمارے نظام شمسی اور کہکشاں کے بارے میں بہت کچھ ایسا ہے جو کہ ابھی تک ہم نہیں جانتے۔ یہ تو ہم جانتے ہیں خلا بہت وسیع ہے، ہمارے اپنے نظام شمسی میں اربوں کہکشاؤں، ستاروں اور سیاروں کے ساتھ ابھی تک بہت کچھ دریافت نہیں ہوا، یعنی کہ بہت کچھ دریافت ہونا باقی ہے۔ لیکن خلا کے بارے میں کچھ ایسی باتیں ہیں جو کہ بھی ہم جان چکے ہیں، اور انہی میں سے کچھ دلچسپ باتوں کو لے کے ہم نے ایک ویڈیو بنائی ہے جو کہ آپ دیکھ رہے ہیں۔ تو ان باتوں کو ضرور دیکھیے گا کیونکہ یہ باتیں بہت ہی دلچسپ ہونے والی ہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ خلا مکمل طور پر خاموش ہے؟ خلا میں کوئی ایٹماسفیئر نہیں ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ آواز کی حرکت کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ اور کیا آپ جانتے ہیں کہ اگر ایسا ہوتا تو ہم زمین پر سورج اور دوسرے سیاروں پہ ہونے والے دھماکوں کو بھی سن سکتے تھے۔ اور یہ بات بھی قابل غور ہے کہ ایٹماسفیئر کی وجہ سے ہم زمین پر آسمان میں بادلوں کے گرجنے کی آواز کو سن سکتے ہیں۔ اسی وجہ سے آسمان پہ جہاز گزرتا ہے تو اس کی آواز بھی ہم تک پہنچتی ہے، کیونکہ زمین کا ایٹماسفیئر موجود ہے جس کی وجہ سے آواز حرکت کر سکتی ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ ہمارے نظام شمسی کا سب سے گرم ترین سیارہ وینس ہے؟ وینس نظام شمسی کا سب سے گرم سیارہ ہے اور اس کا درجہ حرارت 450 ڈگری سیلسیس تک پہنچ جاتا ہے۔ لیکن یہ بات بہت ہی دلچسپ ہے کہ وینس سورج کا قریب ترین سیارہ نہیں ہے، سورج کے سب سے قریب ترین سیارہ مرکری ہے۔ تو پھر آپ سوچیں گے کہ مرکری کا درجہ حرارت وینس سے زیادہ کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ مرکری کا ایٹماسفیئر نہیں ہے، یعنی کہ مرکری سورج کی حرارت کو محفوظ نہیں کر سکتا، جبکہ وینس کا ایٹماسفیئر موجود ہے۔ اسی وجہ سے وینس کا درجہ حرارت مرکری کی نسبت زیادہ ہوتا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ ایک مکمل ناسا سوٹ کی قیمت کتنی ہے؟ ناسا کے ایک مکمل اسپیس سوٹ کی قیمت $12 ملین ہے، جبکہ اس سوٹ میں 70% حصہ بیگ اور کنٹرول ماڈیول کا ہوتا ہے۔ تاہم ناسا جو خلائی سوٹ استعمال کرتا ہے وہ 1976 میں بنائے گئے تھے۔ اگر ان کی قیمت آج کی قیمتوں کے مطابق رکھی جائے تو ان کی قیمت حیران کن طور پہ $150 ملین تک ہو جائے گی۔ اور کیا آپ جانتے ہیں کہ ستمبر 2022 کے اعداد و شمار کے مطابق خلا میں ناسا کے 43 خلاباز موجود ہیں، جن میں سے 16 خواتین اور 27 مرد شامل ہیں، جبکہ سال 2000 وہ سال تھا جس میں ناسا کے سب سے زیادہ خلاباز اسپیس موجود تھے اور ان کی تعداد 149 تھی۔ خلا کے بارے میں چوتھی بات یہ ہے کہ کیا آپ جانتے ہیں کہ سورج نظام شمسی کا 99% حصہ لیتا ہے، یعنی کہ سورج کا ماس اتنا زیادہ ہے کہ نظام شمسی کا 99% حصہ سورج پر مشتمل ہے۔ ہمارے نظام شمسی میں سورج کا ماس سب سے زیادہ ہے جو کہ 99% ہے، اور ہماری زمین سے سورج کا ماس 3,30,000 میں زیادہ ہے۔ اور یہ حیران کن بات یہ بھی ہے کہ ہماری زمین جتنی 10 لاکھ زمینیں سورج میں سما سکتی ہیں۔ تو چلیے بات کرتے ہیں نظام شمسی کے چوتھے سیارے مریخ کے بارے میں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ مریخ پر غروب آفتاب نیلے رنگ کا ہوتا ہے؟ زمین کی طرح مریخ پر بھی غروب آفتاب ہوتا ہے، لیکن مریخ پر غروب آفتاب نیلے رنگ کا دکھائی دے گا۔ اگر آپ مریخ پر موجود ہوں گے اور سورج غروب ہوتا دیکھیں گے تو آپ کو سورج نیلے رنگ کا دکھائی دے گا، جبکہ اگر عام دن میں مریخ سے سورج دیکھا جائے تو یہ لال رنگ کا دکھائی دے گا۔ تو چلیے ایک بار پھر بات کرتے ہیں نظام شمسی کے سب سے گرم ترین سیارے وینس کے بارے میں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ وینس پر ایک دن زمین کے کتنے دنوں کے برابر ہوتا ہے؟ وینس پر ایک دن زمین کے 243 دنوں کے برابر ہوتا ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ وینس اپنے ایکسس کے گرد ایک چکر بہت سست رفتار میں مکمل کرتا ہے، یعنی کہ زمین کے 243 دنوں میں وینس ایک چکر مکمل کرتا ہے، جس کی وجہ سے وہاں پر ایک دن 243 دنوں کے برابر ہوتا ہے۔ تو یعنی کہ ایک دن میں آپ مریخ پر 243 بار سو سکتے ہیں، 243 بار جاگ سکتے ہیں، 243 بار اپنا ہر کام کر سکتے ہیں۔ تو وہاں پہ آپ ایک دن کے حساب سے کتنے دن زندہ رہ سکتے ہیں، یعنی کہ ہم کتنے سال وہاں پہ زندہ رہ سکتے ہیں۔ آپ نے بہت بار ستاروں کو گننے کی بات سنی ہوگی، لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ کائنات میں جتنے بھی ستارے موجود ہیں ان کی تعداد کو گنا نہیں جا سکتا ہے۔ اسی لیے سائنسدان اس کے لیے مختلف اعداد کا استعمال کرتے ہیں، یعنی کہ ان کا کہنا ہے کہ زیلینز کے حساب سے ستارے موجود ہے، اور زلین تب استعمال ہوتا ہے جب کسی چیز کو نہ گنا جا سکے۔ جبکہ آسٹریلیا کی نیشنل یونیورسٹی کے مطابق خلا میں 70 سیکسٹیلین سٹار موجود ہیں، یعنی کہ 70,000 ملین۔ کچھ دیر پہلے ہم نے بات کی تھی نظام شمسی کے سب سے گرم ترین سیارے کے بارے میں۔ چلیے اب بات کرتے ہیں نظام شمسی کے سب سے ٹھنڈے ترین سیارے کے بارے میں، اور آپ کو بتاتے ہیں کہ نظام شمسی کا سب سے ٹھنڈا ترین سیارہ کون سا ہے۔ نظام شمسی کا سب سے ٹھنڈا ترین سیارہ نیپچون نہیں بلکہ یورینس ہے۔ حالانکہ یورینس نیپچون سے 1 میل دور ہے، پھر بھی یورینس پر نظام شمسی کا ماپا جانے والا سب سے کم ترین درجہ حرارت ریکارڈ ہوا ہے، جو کہ -224 سیلسیس ہے، اور اس سے ٹھنڈا درجہ حرارت آج تک کہیں بھی ریکارڈ نہیں ہوا، یعنی کہ ہماری زمین پر بھی اتنا کم درجہ حرارت نہیں ہوتا ہے۔
हमारे ज़मीन पर अंटार्कटिका में दर्जा हरारत -70 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है, लेकिन यूरेनस पर दर्जा हरारत -224 सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ है, जो कि अब तक का सबसे कम तरीन दर्जा हरारत है। तो चलिए बात करते हैं निज़ाम शमसी का सबसे तेज तरीन घूमने वाले सियारे के बारे में। क्या आप जानते हैं कि निज़ाम शमसी का सबसे तेज तरीन घूमने वाला सियारा कौन सा है? ये सियारा मुश्तरी है। निज़ाम शमसी का सबसे तेज तरीन घूमने वाला सियारा यानी कि मुश्तरी, जो कि 10 घंटे में एक चक्कर मुकम्मल कर लेता है। जबकि मुश्तरी बहुत बड़ा सियारा भी है, लेकिन इसके बावजूद मुश्तरी बाकी तमाम सियारों के मुकाबले में सबसे तेजी से घूमता है, यानी कि वहाँ पे एक दिन बाकी तमाम सियारों के मुकाबले में कम होता है। जब ये 10 घंटे में एक चक्कर मुकम्मल करता है तो वहाँ पे एक दिन भी 10 घंटे का होता है और तकरीबन 9 घंटे 56 मिनट का एक दिन होता है। साल 2006 से पहले निज़ाम शमसी के 9 सियारे थे, यानी कि प्लूटो निज़ाम शमसी का हिस्सा था, और साल 2006 के बाद प्लूटो को निज़ाम शमसी से हटा दिया गया और निज़ाम शमसी के 8 सियारे रह गए। जबकि इस बारे में IAU यानी कि इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन का कहना है कि प्लूटो एक सियारे पर पूरा नहीं उतरता, इसलिए इसको निज़ाम शमसी हटाना जरूरी था। तो उर्दू ग्लोब की इस वीडियो में मैंने खला के बारे में बात की। उर्दू ग्लोब की अगली वीडियो में किसी और दिलचस्प टॉपिक के बारे में बात करेंगे। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि हमारे चैनल पे ऐसी मालूमाती वीडियोस आती रहती हैं।